ماں جب اپنے بچے کو لے کر کسی کے یہاں جاتی ہے اور دوسروں کے یہاں وہ بسکٹ مانگ دیتے ہیں، ٹافیاں مانگ دیتے ہیں، کوئی اور کھانے کی چیز دیکھتے ہیں وہ مانگ دیتے ہیں، تو اس کی ماں کو کتنا برا نہیں لگتا ہے، اور وہ گھر جب لوٹتی ہے تو اس کو ڈانٹتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ نے تمہارے کھلانے پلانے میں کوئی کمی رکھی ہے، تمہیں فلانی چیز مانگنا تھی، اس کی طلب لگ رہی تھی، بسکٹ تمہیں کھانا، تم مجھ سے مانگتے، تم نے دوسروں کے یہاں بسکٹ رکھے ہوئے دیکھے اور تمہیں مانگ لیے، یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے یہ کہے گا، اگر ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی خواہش کو اللہ کے آگے ظاہر نہیں کیا اور غیر اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا پالنے والے ہم، رزق کو دینے والے ہم تب سے پال رہے ہیں جب تم ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے، ہم تب سے پال رہے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، ہم تب بھی پال رہے تھے جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، آج تم بولنا سیکھ گئے ہو، مانگنا سیکھ گئے ہو، سوچنا آ گیا ہے تمہیں، تو تم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارا پروردہ کوئی اور ہے، پالنے والا کوئی اور ہے، دینے والا کوئی اور ہے، نوکری ہم دیتے ہیں، چادریں کہیں لے جا کر پہنچ جاتے ہو، شفا ہم دیتے ہیں، شکریہ کسی کے ادا کرتے ہو، نوکری کی طلب کسی کو ہوتی ہے، کوئی کہیں ناریل لے کر پہنچ جاتا ہے، کوئی کہیں سنگی دانے لے کر پہنچ جاتا ہے، نہ جانے کس کس سے مانگتے ہو، نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ پھیلاتے ہو، نہ جانے کہاں کہاں ہماری رسوائی کراتے ہو کہ ایک اللہ کا ماننے والا بندہ اور غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، اس اللہ کو کتنا برا نہیں لگتا ہوگا۔ یہاں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا، پالنے والے ہم، جو چیز بھی مانگی جائے ہم سے مانگی جائے، ہم ہیں جو تمہیں پرورش کرنے والے ہیں، ہم ہیں جو ہر وقت تمہارا خیال رکھنے والے ہیں، ہم ہیں جو ہر چیز جو تمہاری ضرورت کی ہے وہ تمہیں دینے والے ہیں، خواہ تم اس کو مانگ رہے ہو تب بھی دیں گے اور نہ مانگو گے تو بغیر مانگے ہوئے دیں گے، تمہیں تو مانگنے کی تمیز بھی نہیں، تم کیا کیا مانگو گے، ہم نے تو نہ جانے کیا کیا تمہیں دیا ہے جس کا تمہیں شعور بھی نہیں، احساس بھی نہیں، اتنا سب کچھ دینے کے باوجود اگر کہیں اور تمہاری نظریں پھریں گی، کسی اور سے تم امیدیں وابستہ رکھو گے، کہیں اور ہاتھ پھیلاؤ گے، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ ہم نے اتنی چیزیں دی اور اس کے باوجود ہمارے اوپر بھروسہ نہیں آیا، بھروسہ آیا تو دوسروں پر، بھروسہ آیا ان پر جن کے پاس خود بھی دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بڑے اچھے سے کہا، ضعف الطالب والمطلوب، ذرا دیکھو مانگنے والے کو اور دینے والے کو، یہ بھی کتنا نادان ہے اور وہ بھی کتنا نادان ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کی کمزوری حالت کو دیکھو ذرا، مانگنے والا بھی کتنا کمزور ہے اور دینے والا بھی کتنا کمزور، کہ نہ اس کے پاس کچھ ہے اور نہ اس کے پاس کچھ ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے تم اسے چھوڑ کر اور کہاں بھٹ کے چلے جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو بھائیو ہم اس صفت کو اللہ تعالیٰ کی اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں پرورش کرنے والا، ہمیں پالنے والا، ہمارا پالنہار صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہی ہے جو تمام تعریفوں کا مالک ہے۔